بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال امام العلی علیہ الصلاۃ والسلام: ينبئ عن فضلك علمك وعن فضالك بدنك. مولانا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جو اپنی جگہ پر علم کی حیثیت کو اچھی طرح سے واضح فرما رہا ہے، اور علم کی قدر و قیمت اور اس کی حیثیت ہماری نظروں میں کیا ہونی چاہیے بیان فرما رہے ہیں۔ مولا بیان فرماتے ہیں: ينبئ عن فضلك علمك. آپ کے پاس کتنی فضیلتیں ہیں، کتنے فضائل آپ کے پاس میں ہیں، اس کا بیان لوگوں کے سامنے کون کرے؟ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی حیثیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کون سی فضیلت ہے، اس کا بیان کون کرے گا؟ فرماتا ہے: ينبئ فضلك، ينبئ عن فضلك علمك. آپ کا علم ہے جو آپ کی فضیلتوں کو دوسروں کے سامنے لے کے آتا ہے، کرے گا عن افضالك بدنك. اور آپ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، یہ اگر لوگوں کے درمیان میں ظاہر ہونا ہے تو وہ آپ کے بدل سے، آپ کے خرچ سے، آپ کی سخاوت سے، آپ کی کرامت سے ظاہر ہوگا۔ یعنی اگر آپ کسی فقیر کو مانگنے ہوئے فوراً عطا کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کا خیال کر رہے ہیں، تو اس کا اظہار آپ کی سخاوت کی بنیاد پر ہوگا۔ لیکن آپ کے جملہ فضائل، آپ کے پاس کون کون سی فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کا اقرار اگر کرنا ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ علم جتنا زیادہ وسیع ہوگا اتنی زیادہ آپ کی تمام تر فضیلتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہماری فضیلتوں کو جو ہمارے اندر موجود ہیں ظاہر کرنے کے لیے علم کے حصول کی توفیق و رحمت فرمائے۔ اللہ عزیز، گزشتہ درس میں ہم نے جہاں مباحث حجت کی تھوڑی سی اہمیت کو پیش کیا، اور ساتھ میں اس بات کو عرض کیا کہ اس بحث کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اس کے بحث کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جس چیز کو بھی ہم معصوم کے قول کی روشنی میں یا قول خدا کی روشنی میں دلیل سمجھ رہے ہیں، اس کو اچھی طرح پرکھ لیں کہ آیا وہ واقعاً دلیل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کی دلیل کی دلیلیت کو، حجت کی حجیت کو ہم پرکھ لیں گے تو ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا حقیقتاً یہاں پہ دلیل کی دلیلیت کی اگر تنقیح ہو رہی ہے، معصوم میں نہیں، پروردگار میں نہیں، وہ تو حجت ہے۔ چونکہ پریشانی مختلف اعتبار سے سامنے آتی ہے، انشاءاللہ جب سامنے پڑھیں گے آپ ان چیزوں کو تو ان چیزوں کو دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم خرام خرام ان چیزوں کو پیش کریں گے کہ آخر پریشانی کہاں پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم اس منزل کے اوپر کوشش کرنے کے بعد اور دلیل کو دلیل سمجھتے ہوئے کسی مسئلے کو حاصل کریں گے تو الحمدللہ، اور وہی مقصد پروردگار کا بھی ہوا اور حضور سرور کائنات ہمارے معصومین کا بھی ہوا تو الحمدللہ، اس سے بہتر تو ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم اس منزل کے اوپر کہیں نہ کہیں قصوروار ہو کے خطا میں پڑ گئے اور قول پروردگار، قول معصوم سے ہٹ کے کسی اور قول کی طرف چلے گئے تو وہاں بھی ہم کہیں نہ کہیں معذور اس لحاظ سے ہوں گے کہ ہم نے دلیل کی دلیلیت میں بحث کر لی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سر پہ ہمارے امام کا سایہ موجود ہے، اگر ہم کہیں بھٹکیں تو امام کے اوپر واجب ہے کہ وہ ہماری ہدایت فرمائیں۔ اب وہ عنوان جو بھی ہو وہ امام سے مربوط ہے۔ اب اس منزل کے اوپر گفتگو جہاں تک پہنچی تھی، ہم نے خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم کیسے معذور ہوں گے، اس سلسلے میں بیان آئندہ آئے گا۔ آج گفتگو پھر اس مباحث حجت کی اہمیت کے حوالے تھوڑا سا عرض کرنا ہے، تفصیل تھوڑا سا بیان کرتے ہوئے۔ کتاب اسکرین پر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ولا شك في أن هذا المقصد هو غاية الغايات من مباحث علم اصول الفقہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مقصد یعنی مباحث حجت یہ علم اصول فقہ کی مباحث میں غایت الغایات ہے، یعنی جس کا اہم ترین مقصد ہے، جس مقصد کے تحت علم اصول کو پڑھا جاتا ہے، یہ اہم انتہائی مرحلہ ہے
جس سبب کی بنیاد پہ علم اصول پڑھا جاتا ہے، یعنی اگر یہ مقصد کو خارج کر دیا جائے تو علم اصول کا کوئی معنی نہیں رہ پائیں گے۔ وَهُوَ الْعُمْدَ فِيهَا، اور یہ علم اصول کی مباحث میں عمدہ ترین بحث ہے۔ ہوا بھی بڑھ جائے گی مقصد کی طرف، یہ مقصد مباحث اصول فقہ میں عمدہ مطلب ہے۔ لأنه هو الذي يحصل كبريات مسائل المقصدين السابقين، اس لیے کہ اسی مقصد کی بنیاد پر پہلے دونوں مقصد کون کون سے، الاول والثانی، یعنی مقصد اول بحث الفاظ، مقصد ثانی جو ملازمات عقلیہ، ان دونوں سے ہمیں اس مسائل کے صغرا معلوم ہوئے تھے، اور ان دونوں مسائل کے صغرا کے کبرا جو ملیں گے وہ کبریات اسی مقصد سے حاصل ہوں گے، مباحث حجت سے حاصل ہوں گے۔ فإنه لما كان يبحث في المقصد الأول عن تشخيص صغريات الظواهر اللفظية، اس لیے کہ مقصد اول میں بحث کی گئی تھی کس بات سے، ظواہر لفظیہ کے صغریات سے، کہ جو الفاظ کی بحث میں ہمیں صغرا میسر ہوتا ہے، اس کو مشخص کرتے ہیں، ان کو حاصل کرتے ہیں، وہ بحث اول سے حاصل ہوا تھا۔ فإنه في هذا المقصد، لیکن وہی صغرا جو ہم نے مباحث الفاظ سے حاصل کیا تھا، اس مقصد میں جب آئے گا یبحث عن حجیت مطلق الظواہر اللفظیہ، بحث کی جائے گی ظواہر لفظیہ کے مطلقاً حجیت سے، آیا کسی لفظ کا ظاہر حجت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ کہہ دیا صغرا حاصل ہو گیا، لیکن وہ صغرا حجت بھی ہے کہ نہیں ہے، حجت سے یہاں بحث ہوگی، بنا ہو اس اعتبار سے، بنحو العموم، عمومی اعتبار سے۔ فتتعلف الصغرا من نتیجۃ المقصد الاول، اب آپ دلیل بنا رہے ہیں، دلیل کے لیے تین چیزیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک صغرا ہوتا ہے، کبرا ہوتا ہے، پھر نتیجہ نکل جاتا ہے فوراً۔ صغرا آپ نے حاصل کیا مقصد اول کے نتیجے کی شکل میں، فتتعلف الصغرا، صغرا بنایا آپ نے، کہاں سے بنایا، من نتیجت مقصد الاول، مقصد اول کے نتیجے سے صغرا بنا دیا۔ والکبرا، اور کبرا کہاں سے بنائیں گے، من نتیجت هذا المقصد، اس بحث حجت کے نتیجے سے نکالیں گے آپ۔ کیوں، لیستنتج من ذلك الحکم الشرعی، تاکہ حکم شرعی کا استنتاج ہو سکے، حکم شرعی نتیجتاً سامنے آ سکے۔ فیقال، مثلا بات سمجھ میں نہیں آئی ہماری، آپ برائے کرم مثال سمجھا دیجئے۔ آئیے دیکھیے، انہوں نے کہا صیغۃ افعل ظاہرۃ فی الوجوب، صیغۃ افعل وجوب میں ظاہر صغرا ہے، کیسے نکالا آپ نے، یہ کیسے نکالا، اب پلٹ کے ذرا 2 منٹ کے لیے میں آپ کو پلٹوں گا، آپ ایسے نکالیں گے، فون کہیں گے قرآن میں آیا کہ صیغۃ افعل اقیموا الصلاۃ، یہ قرآن کا لفظ ہے، اب آپ فون اٹھائیں گے اقیموا صیغۃ الامر، اقیموا صیغۃ الامر، وصیغۃ الامر ظاہر فی الوجوب، نتیجہ کیا نکلا، فاقیموا ظاہر فی الوجوب۔ اب اقیمو کی جگہ صیغۃ افعل رکھ دیجئے، چونکہ اقیمو بھی امر ہے اور افعل بھی صیغہ امر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا یہاں رکھ دیے، پلٹ دیا آپ یہ، یار نتیجہ کہاں سے نکل گا، وہ صغرا کبرا کو نتیجہ تھا، صیغۃ اقیمو ظاہر فی الوجوب، وہ نتیجہ تھا اس مقصد اول کا، اس کو بنایا ہم نے اس کے لیے صغرا، یہ صغرا بن گیا، صیغۃ افعل کی جگہ صیغۃ اقیمو ظاہرۃ فی الوجوب، صیغت اقیمو ظاہر وجوب کے اندر صغرا بن گیا، کبرا وکل ظاہر حجہ، اور ہر ظاہر، اب ظاہر سے مراد ظاہر قرآن یا ظاہر حدیث وہ حجت ہوتا ہے۔ نتیجہ نکلا فینتج، نتیجہ نکلا صیغت اقیمو حجت فی الوجوب، حجت فی الوجوب، صیغت اقیمو جو ہے وہ وجوب میں حجت ہے۔ اب صیغہ افعل یہاں استعمال کیا انہوں نے، نتیجہ نکل گیا ہے فَإِذَا وَرَدَتْ صیغۃ افعل فی آیہ او حدیث، اب اگر کہیں صیغت افعل یا صیغہ اقیم فرض کیجئے آیت میں آئے گا جیسے کہ موجود ہے، یا حدیث میں آئے گا، استنتج من ذالک، تو فوج سے نتیجہ نکالیں گے آپ وجوب متعلق ہے، ہاں کہ جس سے یہ صیغہ متعلق ہے وہ واجب ہو جائے گا، چونکہ اقیم الصلاۃ میں لفظ اقیمو کے ساتھ صلاۃ موجود تھا، صلاۃ اس کا متعلق تھا اقیمو کا، اس کا مطلب صلاۃ جو ہے واجب ہو جائے گی۔
وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَقْصَدِ الثَّانِي، ایسی مقصد ثانی میں آپ کہیں گے آپ اذ یبحث فیہ عن تشخیص صغریات احکام العقل، اس لیے کہ مقصد ثانی کے اندر دوسرے مقصد میں یعنی ملازمات عقلیہ کے اندر آپ نے احکام عقل کے صغریات کو مشخص کیا تھا آپ نے. وفی ھذا المقصد، اور اس مقصد مباحث حجت کے اندر یبحث عن حجیت حکم العقل، حکم عقل کی حجیت سے بحث کی جائے گی. فتتألف منہا صغرا منہما صغرا و کبرا، اب مقصد ثانی سے اور مقصد ثالث سے آپ صغرا و کبرا بنا لیں گے. آپ فوراً کیا کام کریں گے، ان مقصد ثانی سے یعنی ملازمات عقلیہ صغرا بنائیں گے اور مقصد ثالث سے مباحث حجت سے کبرا بنا لیں گے. وقد اوضحنا كل ذلك في تمہید المقصدین فراجع، ہم نے وضاحت کر دی ہے دونوں مقصد کی تمہید میں. مقصد اول کی تمہید میں جا کے دیکھ لیجئے، مقصد ثانی کی تمہید میں جا کے دیکھ لیجئے، اور یہاں بھی ہم نے اس بات کو مقصد ثالث کی تمہید میں اس بات کو واضح کر دیا. فراجع لہذا وہاں رجوع کیجیے آپ. وعلیہ، اس بنیاد پر فلا بد ان نستسقی فی بحثنا عن کل ما قیل او یمکن ان یقال، لہذا ہم استسقا کریں گے، ہم گھیر لیں گے اپنی بحث کے اندر ہر وہ چیز کو جو کہی گئی ہے جس کے متعلق امکان ہے کہ کہا جائے، بے اعتبار ہی و حجیت ہی، اس کے اعتبار کی بنیاد پر یا اس کی حجیت کی بنیاد پر. لنستوفی البحث، تاکہ بحث مکمل ہو جائے، ہم بحث سے وفا کر سکیں. ولنعذر عند اللہ تعالی، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں معذور ہو جائیں، فی اتباع ما یصح اتباعہ، اس کے اتباع میں اس کی اتباع کرنا ہمارے لیے صحیح ہے. وطرح ما لا یثبت اعتبارہ، اور اس چیز کو چھوڑنے کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ہم معذور ہو جائیں کہ جس کا اعتبار ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہو پایا ہے. وَيَنبَغِي لَنَا أَيْضًا، اور یہاں پہ ہمارے لیے یہ بھی واجب ہے، من باب التمہید والمقدمہ، تمہیداً اور مقدمتاً اس بات کو یہاں بھی ضروری ہے کہ ان نبحث عن موضع هذا المقصد، کہ ہم اس مقصد کے موضع سے بھی بحث کریں. وعن معنی الحجیہ، اور حجیت کے معنی سے بھی بحث کریں. وخصائصها، حجیت کی خاصیتوں سے بھی بحث کریں. والبنات فیہا، اور اس میں کیا کیا چیزیں اعتباری ہیں، کیا اعتبار ہے، کیا معیار ہے حجت کے، حجت کی حجیت میں کیا معیار ہے، اس سے بحث کریں. وہ کیفیت و اعتبارہا، اور کوئی اگر معتبر ہے تو اس کی اعتبار کی کیفیت کیا ہے، وہ کیوں معتبر بنائی گئی، اس سے بحث کریں. وما يتعلق بذلك، اور ان تمام چیزیں جو چیزیں متعلق ہیں ان سے بھی بحث کریں. فنضع المقدمہ فی عدۃ مباحث، لہذا ہم بحث حجت کو پڑھانے سے پہلے مقدمتاً کچھ بحثوں کو رکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں. کما نضع المقصد فی عدۃ ابواب، اور ہم جس طریقے سے ہم نے مقصد کو مختلف ابواب میں رکھا ہے ویسے یہاں پر بھی ہم مقدمتاً کچھ چیزوں کو پیش کر رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد پھر آپ کو یہ چیز سمجھنا نہایت آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، باقی اور بعد میں. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.